بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا متفق علیہ۔ یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ یسر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سہولت کے، آسانی کے، اور عسر مشکل کے معنی میں آتے ہیں اور دشواری کے معنی میں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے سے چند جملے ارشاد فرما کر ایک ہدایت فرمائی، راستہ دکھلایا کہ شریعت میں بلکہ کسی بھی عمل کے اندر آسانی کو اختیار کیا جائے اور مشکل نہ پیدا کی جائے۔ اسی طریقے سے خوشخبری سنائی جائے اور بشارت کا ذریعہ بنا جائے، نفرت کا ذریعہ نہ بنا جائے، نفرت کا سبب نہ بنا جائے اور ایسا عمل نہ کیا جائے جو نفرت اور دوری کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جملے اور یہ حدیث حضور نے جو ارشاد فرمائی ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص مربیان کے لیے اور اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کے لیے، ارشاد اور اصلاح کا کام انجام دینے والوں کے لیے ایک اہم ترین ہدایت ہے کہ اس میں نہ تو جلد بازی سے کام لیا جائے، نہ ہی شدت اور سختی اختیار کی جائے۔ سہولت کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کیا جائے گا اور نرمی کے ساتھ اس کو برتا جائے گا تو اس کے اثرات مثبت ہوں گے، صحیح ہوں گے اور امید کے مطابق ہوں گے۔ مشکل برتی جائے گی، سہولت کے بجائے دشواری پیدا کی جائے گی تو پھر جو مخاطب ہے، جو مدعو ہے، سامنے والا ہے، وہ قریب آنے کی بجائے دور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانے میں، شریعت اسلامیہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں اس پہلو کو خاص ملحوظ رکھا ہے کہ آپ نے نرمی کا خیال فرمایا ہے، سہولت کا خیال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود سہولت کو اختیار فرمایا کہ دن بھر کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے صرف اور صرف 5 وقت کی نماز فرمائی۔ 5 وقت کی نماز اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو انسان 24 گھنٹہ سجدے میں پڑا رہتا، رکوع میں پڑا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سہولت کو دکھانے کے لیے، آسانی کو بتانے کے لیے اور نرمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کو متعین فرمایا اور اس کے اوقات بھی خاص فرما دیے، جس سے پڑھنے والے پڑھتے تو ہیں، ساتھ ساتھ اس میں مزید اور ان کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے تو 5 فرض نمازوں کے علاوہ دیگر جو نوافل اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یسرا، سہولت کو اختیار کیا جائے، گفتگو کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے، کسی سے بات کی جائے، اسلام کی حقانیت کو، صداقت کو، اسلامی احکام کو بیان کیا جائے یا اسلامی احکام پر لانے کی کسی کو ترغیب دی جائے، اس کو آمادہ کیا جائے تو اس میں نرمی کا پہلو، سہولت کا پہلو، آسانی کا پہلو اختیار کیا جائے۔ ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کو نماز کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس میں یہ جلد بازی نہ کی جائے کہ آج ہی سمجھایا ہے اور کل سے وہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے گا۔ وہ مسجد کی چہار دیواری کو نہیں دیکھتا تھا، مسجد کے دروازے کو نہیں آتا تھا، لیکن سمجھاتے بجھاتے اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ ایک وقت نماز پڑھنے لگا، پھر غائب کر دیتا ہے، 2-4 دن کے بعد پھر دیکھا کہ 2 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو آج ہی بتایا، آج ہی سکھایا ہے اور وہ کل سے ہی 5 وقتہ نمازی بن جائے گا۔ پتہ چلا کہ انسانی طبیعت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے بھی
مراحل بیان فرمائے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، دھیرے دھیرے انسان کی تخلیق کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ انسان نطفے سے لوتھڑا ہوتا ہے، لوتھڑے سے پھر انسان پورا کا پورا بنتا ہے، ہڈی مکمل ہوتی ہے اور اللہ اس کو جو ہے مکمل انسان بناتے ہیں، اور 4 ماہ کے اندر انسان مکمل انسان ہو جاتا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد 8 مہینے کے اندر جو ہے وہ انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی تخلیق میں تسہیل اور سہولت اور آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس مراحل کو طے فرماتے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے، داعیوں کو چاہیے اور مربیان کو چاہیے، مصلحین کو چاہیے، جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کی اصلاح ہو، بچوں کی اصلاح ہو، بیوی کی اصلاح ہو، اور اپنے شاگردوں کی اصلاح ہو، اپنے جو ہے ماتحت افراد کی اصلاح ہو، سماج کے لوگوں کی اصلاح ہو، اس میں سہولت کو ملحوظ رکھیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ طبیعت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، اور ولا تعسرا، مشکل نہ پیدا کریں۔ ایک شخص ہے وہ سماج سے دور ہے، برائیوں کا عادی ہے، تو اب اس کو یہ نہ کہے تم تو بھائی نماز نہیں پڑھتے، تم تو جہنمی ہو، تم زکوٰۃ نہیں دیتے، تم تو جہنمی ہو، تم جو ہے روزہ نہیں رکھتے، تم جہنمی ہو، تم شریعت نہیں مانتے، تم جہنمی ہو، نہیں، بلکہ اس کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے مشکلات سے نکال کر سہولت کا راستہ بیان کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جب حکم شریعت کو بیان کیا جائے کہ بھئی نماز 5 وقت کی فرض ہے، تو آدمی سوچے 5 بار آنا ہوگا، نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت، اللہ کی رحمت ہے کہ چاہتے تو 5 کیا 50 وقت ہوتی، لیکن نرمی کا معاملہ فرمایا تو 50 کے بجائے 5 کر دیا۔ یہ ہے مشکل سے نکال کر سہولت کی طرف لانا۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب جو طبیعتیں سست ہیں، غفلت کا شکار ہیں، ہمتیں ان کی پست ہیں، وہ تو پریشان ہیں کہ پورا کا پورا سماج روزہ رکھے گا اور ہم روزہ کیسے رکھیں گے، اور ہم سماج میں کیسے رہیں گے، ہم کھانا کیسے کھائیں گے، لوگ ہمیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اب ان جیسے افراد کو روزے کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا ہے، یسرو، سہولت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، ان کو یہ بجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سال کے 12 مہینے روزے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشکل سے بچانے کے لیے، سہولت کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال کے 11 مہینے کھانے کو دیا اور 1 مہینہ روزے کا دیا، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ آدمی نہ کھائے، بلکہ صرف کھانے پینے کے جو روٹین ہے، جو نظام ہے، جو معمول ہے، اس میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ جہاں 10 بجے ناشتہ اور 9 بجے ناشتہ کرتا تھا، وہ صبح سحر کے وقت میں کھا لیتا ہے، اور جہاں وہ کھانا جو ہے دوپہر کا کھاتا تھا اور رات میں کھاتا تھا، اس کو روک کر کے وہ جو ہے افطار کرتا، اس کے بعد تراویح وغیرہ کے وقت میں کھانا کھا لیتا۔ پتہ چلا کہ رمضان کے علاوہ جو مہینے میں کھاتا تھا اس سے زیادہ رمضان میں کھاتا، لیکن روٹین چینج ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہولت کو بتایا ہے، سہولت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اعمال شریعت، اور قرآن نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے، دین میں اللہ تعالیٰ نے حرج، تنگی، دشواری کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ الدین یسرن، دین سراپا آسانی کا نام ہے۔ کوئی بھی حکم شریعت مشکل نہیں ہے، پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو جو سمجھانے والے ہیں، جو اس کی طرف آمادہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت افراد کو نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس کو بیان کریں، اور ساتھ ساتھ ولا تعسروا، مشکلات پیدا نہ کریں۔ کوئی حکم بیان کرنا ہو تو اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ وہ آسانی پر مبنی ہو، مشکل نہ ہو۔ اور بشروا، ہر ایک کو جہنمی نہ بناؤ، ہر ایک کو جو ہے دوزخی نہ بناؤ کہ نماز نہیں پڑھتا کبھی جہنم میں جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا جہنم میں جائے گا، زناکار ہے جہنم میں جائے گا، شراب پیتا ہے جہنم میں جائے گا۔ نہیں، اللہ کی توبہ کی طرف اس کو توجہ دلاؤ کہ اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف مکمل طور سے خالص جو ہے توبہ کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ فرماتے ہیں عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرمانے والے ہیں، بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 60 سال 70 سال زندگی کے آخری سانس تک گناہ کرتا رہا، حتیٰ کہ کفر میں، شرک میں مبتلا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی اور روح پرواز کر گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل جہنم کے بجائے داخل جنت عطا فرمائیں گے۔
تو بشرو، بشارت دو، خوشخبریاں دو، اور خوشخبریوں کے ذریعے سے، بشارت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو کہ نماز پڑھو گے تو اللہ کے قریب ہوگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجود میں ہوتا ہے، حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اس لیے فرض فرمائے ہیں کہ بندے کا مال پاک ہو جائے، اور مال کے ذریعے سے جو غریب طبقہ ہے، جو محتاج طبقہ ہے، جو فقیر طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جو مالی اعتبار سے کمزور، اس کی جو ہے کفالت ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ حج اللہ نے اس لیے نہیں فرض کیا ہے کہ کوئی سیر و تفریح ہو، اس لیے کہ تاکہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دھل دیں، اس کو پاک کر دیں، اس کو صاف ستھرا کر دیں۔ تو بشرو، بشارت دیا جائے، بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی ہے، یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے اور امتحان کی زندگی ہے، مصائب کو جھیلنے کی زندگی ہے، پریشانی کی زندگی ہے، اس لیے تاکہ اس کا جو بدلہ ہے، اس کی جو جزا ہے، اس کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس کو عطا فرمائے۔ تو بشرو، آمادہ کرنے کے لیے اور اعمال کی طرف لانے کے لیے خوشخبری کا سہارا لیا جائے، بشرو، اور جو بشارت کے ساتھ اس کو آمادہ کیا جائے۔ وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرت کا باعث نہ ہو، ہر ایک کو تانے نہ دے، ہر ایک کو جملے نہ کسے اور نفرت بھری باتیں نہ کرے، ہر ایک کو جہنمی نہ سمجھے، دوزخی نہ سمجھے، اور جو ہے کوئی گناہوں میں لت پت ہے، سراپا گناہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حلال کی تمیز، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، جائز و ناجائز کو نہیں سمجھتا، تو بھی اس کو دین سے متنفر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو دین کی طرف لانا ہے، اس کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کا بیٹا اس سے دور ہو جائے، باغی ہو جائے، شرارتی ہو جائے اور کسی طرح سننے کو تیار نہ ہو، تو اس کو مزید بھڑکایا نہیں جائے گا، اس کو مزید نفرت نہیں دلائی جائے گی، بلکہ اس کو سمجھانے کی، بجھانے کی کوشش کی جائے اور اسے اس کے والد محترم سے، اس کے مالک سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو بھی اس کا آسان سے آسان طریقہ ہوگا اسی طرح اس کو کیا جائے۔ جیسے ایک جانور ہے، اپنے رسی سے اور اپنے کھونٹے سے جدا ہو جائے تو اس کو پکڑنے کے لیے مختلف حیلے اور بہانے تلاشے جاتے ہیں، اس کو کبھی کوئی گھاس دکھاتا ہے، کبھی کوئی کچھ دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کی لالچ میں آ جائے، اور اگر اس کو ڈنڈے لے کر جائیں گے اور اس کو دوڑائیں گے، اس کے سامنے جائیں گے، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ محسوس کرے گا ہم کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو وہ کبھی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے جو بندے آج اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ سے کنارے ہو رہے ہیں، اگر ان کو دوزخی کہا جائے گا، جہنمی کہا جائے گا، ان کو جو ہے دین سے دور اور یقینی دوزخی سمجھا جائے گا، تو نہ تو سمجھانے والے جائیں گے، نہ وہ سمجھنے کو تیار ہوں گے۔ ان کو بشارت کے ذریعے سے ان کے مقام کو یاد دلا کر کے، ان کی جو عظمت کو یاد دلا کر کے، ان کے احترام کو، ان کے کرام کو ملحوظ رکھ کر کے، ان کو سمجھا کر کے، بجھا کر کے، ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر 4 جملوں کے ذریعے سے بہت بڑا پیغام دیا۔ پہلی بات ہے کہ یسرو، سہولت پیدا کرو، احکام کو اس طرح بیان کیا جائے، اور دعوت و تبلیغ یا کس طرح اصلاح اور ارشاد کا کام اس طرح کیا جائے کہ اس میں سہولت کا پہلو ملحوظ رکھا جائے، مشکلات سامنے نہ آئے۔ ولا تعسروا، اور ایسی مشکلات کے ذریعے سے، پریشانی کے ذریعے سے لوگوں کو احکام نہ بتایا جائے کہ لوگ اس کو مشکل سمجھیں کہ بہت بھاری ہے اور بہت بھرکم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں ایک وبا چلی ہے پردے کی، حجاب کی، کہ اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے پردے میں رہتی ہے تو قید ہو جاتی ہے، اور اس کی ساری جو ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، نہ کہیں جا سکتی، نہ کہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کو اس طرح سوچا جائے کہ ایک شخص ہے، گاڑی لیتا ہے، گاڑی لیا ہے، تو اب جتنی قیمتی گاڑی ہوگی اتنا زیادہ اس کا خیال ہے کہیں اسکریچ نہ لگ جائے، کہیں کھرچ نہ جائے، کہیں کچھ اس میں جو اس کے شیشے میں کوئی داغ نہ لگا دے، کہیں کوئی اس کا پیڈ نہ چھڑا دے۔ اس کے لیے وہ بہترین جگہ کی انتخاب کرتا ہے، ایسی جگہ جہاں کوئی بچہ بھی نہ جا پائے، جہاں کوئی جانور نہ جا پائے، اور اس کو جو ہے کمرے میں یا کسی پارکنگ میں کھڑا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو پردے میں یا اس کو جو ہے اس کے کور میں ڈھانک دیتا ہے۔ ایک موبائل کی مثال لے لی جائے کہ موبائل ہے، جتنا کم قیمت کا ہوتا ہے اتنا
اتنا بے پرواہی برتی جاتی ہے، اور موبائل جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو انسان اہتمام سے رکھتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل کو مکمل طور سے پیک کر دیتے ہیں کہ صرف جو ہے انگوٹھے یا انگلی لگانے کا اور اسکرین دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور باقی چیز پیک ہوتی۔ پتہ چلا کہ جس چیز کی جتنی قیمت ہوتی، جتنی قیمتی ہوتی، اتنا اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس کو قید کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، سونا ہے، چاندی ہے، آدمی گاڑی کو باہر کھڑی کر سکتا ہے، چپل باہر اتار سکتا ہے، لیکن سونے کو، پیسے کو رکھنے کے لیے انسان ایک نہیں کئی لاکر اور کئی لاکھ لگاتا ہے اور اس کو بند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے نزدیک سب سے قیمتی سرمایہ اس کا سونا، اس کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے جو کچھ زمین میں وہ پیدا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی دنیا کی تمام اشیاء، تمام کی تمام چیزیں جو کتنی ہی قیمتی ہوں، وہ انسان کے مقام مرتبے سے نیچے ہیں، انسان کا مقام مرتبہ اوپر ہے۔ اب بتائیے کہ جہاں چپل رکھتے ہیں وہاں سونا نہیں رکھ سکتے، جہاں سونا رکھتے ہیں وہاں چپل نہیں رکھ سکتے، اور سونے کی قیمت اتنی زیادہ کہ اس کو لاکر میں رکھا جاتا ہے، اور سونا پہننے والی جو خاتون ہے، جو عورت ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہوا کہ جو زیور بنا عورت کے لیے، جو سونا بنا عورت کے لیے، سونے کو لاکر میں رکھا جائے، سونے کو محفوظ رکھا جائے، سونے کو بند کیا جائے، اور جو پہننے والی ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو جو ہے آزاد کر دیا جائے، اس کے کپڑے سے اس کو جو ہے نکال دیا جائے، اس کو کھول دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو ہے اس کی آزادی اس میں نہیں، اس کی آزادی اس میں نہیں ہے۔ اس پہ دنیا کی نہ جانے کیسی نگاہیں ہوں گی، نہ جانے کیسے جو اثرات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام جو بیان فرمائے، اس میں سہولت بھی ہے، اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے، انسانی فطرت کی پکار ہے۔ آج نہیں کل انسان اس کو مانگتا ہے، اس کو جو ہے چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بیت الخلاء میں چلا جائے اور وہاں بند ہو جائے، تو کیا وہ قید میں نہیں؟ وہ قید میں نہیں ہے، اس قید میں رہنا ہی اس کی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام الگ رکھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کی سہولت پیدا کرنا ہے اور مشکلات کو دور کرنا ہے، مشکل طریقے سے احکام شریعت کو بیان نہیں کرنا ہے، اور بشروا، اپنی ذات کو بھی بشارت کا مستحق بناؤ کہ لوگ دیکھ کر خوشخبری محسوس کریں، ہاں ایسا سماج میں، اور بشروا، دوسروں کو بھی بشارت کے ذریعے سے، خوشخبریوں کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے عمل کرانے کے لیے اس کی بشارت سنائی جائے کہ یہ کام کا یہ مقام، یہ کام کا یہ مقام، جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اس کو 10 روپے صدقہ کرنے کے ثواب، اور جو ہے فلاں نماز پڑھے گا اس کو یہ ثواب۔ بشروا، بشارت کے ذریعے سے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کیا ہے؟ ترغیب اور ترہیب سے چلتی ہے۔ شوق دلایا جائے، خوف دلایا جائے، خوف ہوگا تو انسان کرے گا، شوق ہوگا تو انسان کرے گا۔ تو بشروا، خوشخبری، اور ولا تنفروا، اور نفرت کا عمل اور دوری پیدا کرنے کا عمل نہ کیا جائے، خواہ وہ اصلاح و تربیت کے میدان میں ہو یا اسی طریقے سے اپنا ذاتی عمل ہو جو انسان کو متنفر کرنے والا۔ انشاءاللہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جب اپنی اصلاح اور اپنے ماتحت افراد اور سماج کی اور معاشرے کی اصلاح میں ان اصولوں کو خیال رکھ کر، ملحوظ رکھ کر اصلاح کا کام شروع کیا جائے گا، اصلاح کا کام کیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کے اثرات بہتر ثابت ہوں گے اور نفع بخش ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔